پاکستان کا اہل فلسطین سے یکجہتی کا اظہار، ایوان صدر میں تمام جماعتیں ایک میز پر جمع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دو ٹوک کہا، چاہتے ہیں فلسطین کی آزاد ریاست قائم ہو جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ اعلامیے میں کہا گیا، پاکستان آزاد فلسطینی ریاست دارالحکومت القدس کی حمایت کرتا ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ 29 نومبر فلسطینی عوام سے یکجہتی کے دن کے طور پر منایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی سفارت خانے آمد، دہشت گرد حملے میں چینیوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت کیا۔ کہا، دہشت گردی کے اس واقعے کی تحقیقات کی ذاتی طور پر نگرانی کروں گا۔ ذمہ داران کی جلد از جلد شناخت کے بعد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ چینی سفیر نے کہا، امید ہے واقعے کے ذمہ داروں کو جلد سزائیں دی جائیں گی۔ اور کراچی ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کی تفتیش جاری۔ ایئرپورٹ کے 3 کلومیٹر اطراف میں جیو فینسنگ، دہشت گردوں سے رابطے کے شبے میں متعدد افراد حراست میں۔ چینی انجینئرز کی نقل و حرکت کی معلومات دہشت گردوں تک کیسے پہنچیں، تحقیقات جاری۔ اور آئی پی پیز سے مذاکرات میں پیش رفت، پہلے مرحلے میں بند کی جانے والی 5 آئی پی پیز کے نام سامنے آ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے پہلے مرحلے میں تقریباً 2400 میگا واٹ صلاحیت کے 5 آئی پی پیز بند ہوں گے۔ ہپکو پاور پلانٹ، اے ای ایس لال پیر، اٹلس پاور پلانٹ، سبا پاور اور روش پلانٹ کو بھی بند کرنے کی تجویز۔ معاہدے ختم کرنے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ سی ڈی اے نے اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس سیل کر دیا۔ کے پی ہاؤس کو بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر سیل کیا گیا۔ فیملی بلاک میں مقیم خاندانوں کو بھی 24 گھنٹے میں خالی کرنے کا نوٹس۔ حکام کا کہنا ہے لیز ایگریمنٹ منسوخ، بار بار نوٹس کے باوجود جواب نہ دینے پر ہاؤس سیل کیا گیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے کے پی ہاؤس میں کارروائی کی تحقیقات کے لیے 11 رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی کے پی ہاؤس اسلام آباد میں کارروائی کی تحقیقات اور نقصانات کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف اسلام آباد میں 7 مقدمات درج، ایک مقدمے میں بانی پی ٹی آئی بھی نامزد۔ پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کے خلاف مقدمات کی تعداد 12 ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ اور عظمیٰ کا 1 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسد کیسر کے بھائی عدنان خان 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ علی امین گنڈا پور، عامر مغل کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد پر غیر قانونی ریڈ کیا گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سائیڈ میں ہو گئے تھے، بھاگے نہ گرفتاری دی، سیکیورٹی والے ہٹے تو وہ خیبر پختونخوا پہنچ گئے۔ تحریک انصاف نے ڈی چوک پر احتجاج کیا، علی امین بھی پہنچے اور کارکنوں سے خطاب کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی رات گئے پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں سے ملاقات۔ کہا، پرامن جدوجہد منظم انداز سے جاری رہے گی، کسی سے دشمنی نہیں، اپنے مقصد پر توجہ دینی ہے۔ اس موقع پر کارکنوں اور پارٹی قائدین کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو روایتی پگڑی بھی پہنائی گئی۔ حکومت دسمبر تک ختم ہوتے دیکھ رہا ہوں، پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں، علی امین گنڈا پور کی واپسی کے حوالے سے لا علم ہوں، نہیں پتا وہ کیسے واپس آئے۔ بانی پی ٹی آئی کے واضح احکامات تک ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ علی امین کے مذاکرات ہوئے یا نہیں میں نہیں جانتا، نہ مذاکرات کا حصہ تھا۔ آئینی ترامیم کے لیے ہمارے ارکان پارلیمنٹ کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی بھی غیر قانونی ترامیم کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ حکومت کو کہتا ہوں، ترامیم کا مسودہ لائیں، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث اڈیالہ جیل میں 11 دن ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی عائد۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے 18 اکتوبر تک ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں، وکلاء اور فیملی کی ملاقات پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ پابندی کا اطلاق عام قیدیوں پر بھی ہوگا۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بانی پی ٹی آئی کے کیسز کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کرنے کے لیے درخواستیں دے دی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا آئی جی جیل اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ کو لکھا گیا خط بھی منسلک ہے۔ عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کیا ججز آئین کے پابند نہیں؟ عدلیہ کبھی مارشل لاء کی توثیق کر دیتی ہے۔ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا مارشل لاء آ جاتا ہے۔ غیر آئینی اقدام کی توثیق کا اختیار ججز کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ چیف جسٹس کے محکمہ آبادی پنجاب کے ملازم کی نظر ثانی درخواست پر سماعت میں ریمارکس، کہا لگتا ہے وقت آ گیا ہے
जजेस की क्लासेस कराई जाएं। अदालती फैसला आईन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। क्या जज बनने के बाद आईन और कानून के तकाजे खत्म हो जाते हैं? वकीला को आईन की किताब से एलर्जी हो गई है। आईन की किताब अपने साथ अदालत में नहीं लाते। कहा जाता है 2.5 साल पुरानी नजरसानी दरखास्त क्यों लगाई? मार्गला हिल्स नेशनल पार्क तौहीन अदालत केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। क्या सोशल मीडिया जजों को गालियां देने के लिए है? लाइक्स के लिए इदारों से खेला जा रहा है? बड़े बड़े थंबनेल बनाए जाते हैं। इलेक्शन केस का फैसला 13 दिन में दिया, उस पर किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने टाइमिंग का सवाल नहीं उठाया। क्या अब पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया में गैंगस्टरिज्म से फैसले होंगे? गजा पर इसराइली हमले का 1 साल। पाकिस्तान में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया गया। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कराची की शाहराह कायदीन पर स्कूल के तलबा की जानिब से गजा कॉन्फ्रेंस। हजारों बच्चों ने शिरकत की, फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए। गजा पर इसराइली जारियत को 1 साल मुकम्मल। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा फिर मंजर-ए-आम पर आ गए। वीडियो पैगाम में कहा, फलस्तीन की सरजमीन मुजाहिदों को इस तरह पैदा करती है जिस तरह जैतून उगाती है। शहादत की तमन्ना हमें बाप दादा से विरासत में मिली है। 2 अजीम रहनुमा इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत इस बात का वाज़ेह सबूत है। जंगी महाज पर डटे हुए हैं, अपनी जमीन की एक एक इंच की हिफाजत के लिए साबित कदम रहेंगे। हमें ऐसे दुश्मन का सामना है जो बच्चों को कत्ल कर रहा है। हमने गजा में दुश्मन के हजारों फौजियों को हलाक किया, दर्जनों टैंकों और सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया। सहूनी फौज ने 24 घंटों में मजीद 39 फलस्तीनी शहीद कर दिए, दर्जनों जख्मी हैं। हमास और इसराइली फोर्सेज में झड़पें जारी। अल-कसाम ब्रिगेड का तल अबीब के मुजाफात में फार्म हाउस पर रॉकेट हमला, मुतअद्दिद इसराइली जख्मी हो गए। लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेज की लड़ाई जारी। हिजबुल्लाह से झड़पों में इसराइल के 2 फौजी हलाक हुए। हिजबुल्लाह का इसराइल के शहर हैफा पर रॉकेटों से हमला, 10 अफराद जख्मी। इसराइली दिफाई निजाम रॉकेट हमला रोकने में नाकाम रहा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 रोज की छुट्टियों का ऐलान। 14, 15 और 16 अक्टूबर को आम तातील होगी। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने जुड़वा शहरों के लिए छुट्टियों का ऐलान एससीओ कॉन्फ्रेंस की वजह से किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, तारीख की बुलंद तरीन सतह उबूर। 100 इंडेक्स 84,910 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1456 पॉइंट्स तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने आदिल बाज़ई की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। रेफरेंस में कहा गया है आर्टिकल 63A के तहत आदिल बाज़ई की निशिस्त खाली करार दी जाए। आदिल बाज़ई की नाअहली का रेफरेंस पार्टी सदर नवाज शरीफ ने स्पीकर को भिजवाया था। कौमी असम्बली की वेबसाइट पर आदिल बाज़ई की नून लीग में शमूलियत दिखाई गई। आदिल बाज़ई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नून लीग से लाताल्लुकी का इजहार करते रहे। पाकिस्तान में कभी भी मुतबादिल अदलिया कायम नहीं की जा सकती। वकला और बार इसे कभी कबूल नहीं करेंगे। बाबर आवाम का वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, लाखों लोगों के लिए 5 हाई कोर्ट्स में रिट का दरवाजा बंद होने जा रहा है। शहबाज खोसा ने कहा, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के हुकूक पर शब खून मारा जा रहा है। रियासत अली आज़ाद एडवोकेट ने कहा, तरामीम के बाद सदर और वजीर आजम जज तैनात करेंगे तो वो सियासी अदालत होगी। हामिद खान ने कहा, मुतबादिल आईनी अदालत के लिए वकला की लाशों से गुजरना पड़ेगा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिमवाम में शहीद जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। आईएसपीआर का कहना है शोधा की मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन की गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, जवानों, शोधा के लवाहिकीन और इलाका माहिदीन ने शिरकत की। पाक फौज के जवान फितना अल खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। मियावाली में मकड़वाल के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। तर्जुमान सीसीटी के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक, 8 फरार। दिफा ख्वाजा आसिफ से रूसी फेडरेशन के सफीर अल्बर्ट पेखोरेफ की मुलाकात। 2 तरफा दिफाई और इक्तिसादी ताउन पर बातचीत। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन सलामती के लिए पुरअज़्म है।
روس کے ساتھ دفاع، تجارت اور توانائی پر طویل المدت ترقی شراکت داری چاہتے ہیں۔ روسی سفیر نے پاکستان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کے لیے عزم کا یقین دلایا۔ بھارتی فضائیہ کے ناقص انتظامات، ایئر شو کے دوران 5 شہری ہلاک، سینکڑوں اسپتال میں زیر علاج۔ بھارتی فضائیہ کی عالمی ریکارڈ بنانے کے لیے چنئی میں مرینا بیچ پر 16 لاکھ شہریوں کو جمع کرنے کی کوشش۔ شدید گرمی میں بنیادی سہولتیں نہ ہونے سے درجنوں لوگ ساحل پر ہی بے ہوش ہو گئے۔ بڑگرام کی سب جیل میں قید ملزمہ کا جیل سپرنٹینڈنٹ پر زیادتی کا الزام۔ محکمہ جیل خانہ جات نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا۔ متاثرہ خاتون نے کہا سپرنٹینڈنٹ جیل شہریار نے آفس بلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی۔ ملزمہ 3 اکتوبر کو ضمانت پر رہا ہوئی تھی۔ اس کے والد نے سونا، لیپ ٹاپ اور دیگر اشیاء چوری کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ ملتان ٹیسٹ کا پہلا روز قومی بیٹرز کے نام، دن کے اختتام پر 4 وکٹوں پر 328 رنز بنا لیے۔ شان مسعود کی 4 سال بعد سنچری، 151 رنز کی اننگز کھیلی۔ عبداللہ شفیق نے 5ویں ٹیسٹ سنچری داغ دی۔ شان اور عبداللہ نے دوسری وکٹ پر 253 رنز کی شراکت بنائی۔ بابر اعظم کھیل ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے 30 رنز پر وکٹ دے بیٹھے۔ سعود شکیل 35 رنز بنا کر وکٹ پر موجود۔ انگلینڈ کی جانب سے گاس ایٹکنسن نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ عبداللہ شفیق کہتے ہیں بطور کھلاڑی آپ کو برے وقت سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ دوسری وکٹ کے لیے شان کے ساتھ پارٹنرشپ اہم تھی۔ میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کا ٹاکرا، پروٹیاز کا انگلش ٹیم کو جیت کے لیے 125 رنز کا ہدف۔ جنوبی افریقی کپتان 42 اور کیپ 26 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ صوفی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی بیٹنگ جاری، دونوں ٹیمز اپنا پہلا میچ جیت چکی ہیں۔ ایونٹ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ میرا حریف اچھا فائٹر تھا، اس کی کمزوری پکڑی اور اٹیک کیا۔ پاکستانی باکسر محمد وسیم WBF فائٹ میں کامیابی پر خوش۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا ویزے میں تاخیر کی وجہ سے بہت مشکلات ہوئیں۔ فائٹ والے دن ہی مالٹا پہنچا تھا۔ اگلی ٹائٹل فائٹ رومانیہ میں ہوگی، جلد تیاری شروع کروں گا۔ طب کا نوبیل انعام 2 امریکی سائنسدانوں کے نام، وکٹر ایمبروز اور گیری روکن کو مائکروجین کی دریافت پر عالمی اعزاز دیا گیا۔ یہ دریافت جین کی حرکتوں کو متعین کرنے والے اصول جاننے سے متعلق اہم پیش رفت ہے۔ وکٹر ایمبروز نے اپنی تحقیق ہارورڈ یونیورسٹی میں انجام دی۔ گیری روکن جینیات کے پروفیسر ہیں اور انہوں نے میساچوسٹس جنرل اسپتال میں اپنی تحقیق مکمل کی تھی۔ دونوں سائنسدانوں میں $11 لاکھ کی انعامی رقم تقسیم کی جائے گی۔ گولڈ میڈل بھی دیے جائیں گے۔ فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں گڑ میلہ فیسٹیول میں گڑ تیار کیا گیا۔ پنجابی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے دیسی کھانوں، جیولری سمیت مختلف اشیاء کے اسٹالز لگائے گئے۔ طلباء و طالبات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے میلے کا رخ کیا۔ کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول کی رونقیں، تھیٹر اور فنون لطیفہ کے فنکار میلے میں 4 چاند لگا رہے ہیں۔ کامیڈی تھیٹر پلے سوسائڈ انکارپوریٹڈ میں شہریوں کی دلچسپی۔ گزشتہ روز قوالی نائٹ میں معروف قوال ابو محمد اور فرید ایاز کی پرفارمنس کو شائقین نے خوب سراہا۔